السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورۃ الفیل سے سبق کا آغاز کریں گے۔ فیل فیلتن کی جمع ہے اور فیلتن کا معنی ہے ہاتھی، جبکہ فیل کا معنی ہے بہت سے ہاتھی، یعنی وہ سورہ جس میں بہت سے ہاتھیوں کا تذکرہ ہے۔ عزیزان من، نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارک کا 19واں نمبر ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البروج کے ذیل میں یہ بات بالتفصیل گزر چکی ہے کہ یمن کا آخری بادشاہ یوسف ذونواس تھا، جو قوم حمیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اس وقت کے جو اہل حق تھے یعنی نصارہ، ان پر بہت ظلم و ستم کیا، خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھری اور ان لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ 12,000 یا اس سے زائد بندے تھے جن کو اس نے جلا دیا تھا، اور ان کا اپنا انجام یہ ہوا کہ خندقوں کی آگ خندقوں سے باہر نکل کر پھیلی اور اس نے خندق پر موجود سپاہیوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ ملک یمن پر رباط اور ابرہ نے قبضہ کیا۔ ذونواس کو شکست ہوئی، وہ بھاگ کر دریا کی طرف گیا اور دریا میں غرق ہو کر مرا۔ یہ واقعہ بالتفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان مظلوم عیسائیوں میں سے 2 آدمی ذونواس کی گرفت سے بچ کر ملک شام نکل گئے اور کیسر کے پاس پہنچے اور اسے جا کر حمیر کے بادشاہ یوسف ذونواس کی کارگزاری سنائی، جس طرح اس نے نصارہ پر ظلم کیا، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس سے انتقام لیں۔ کیسر نے پھر حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ذونواس بادشاہ سے انتقام لو۔ ملک یمن حبشہ سے قریب پڑتا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پھر ابرہ اور ارباط، یہ اس کے 2 جرنیل تھے، ان کو بھیجا یمن پر حملے کے لیے۔ انہوں نے جا کر پورے یمن کو تہس نہس کر دیا۔ پھر ان کی آپس میں بھی لڑائی ہوئی، ارباط مارا گیا جبکہ ابرہ بچ گیا۔ اس ابرہ کو نجاشی بادشاہ نے یمن کا حاکم بنا دیا۔ عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، مشرک، یہودی، عیسائی، سابی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احترام تھے، اسی لیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ یہ غلط نظریہ پیش کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو کچھ ہم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ کرتے تھے، اور یہ اتنے زوردار الفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صریحاً اور صاف لفظوں میں فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس نسبت سے لوگوں کو کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی بڑی عقیدت تھی، لیکن حقیقی روح ان کے اندر نہیں تھی، یعنی وہ توحید کا پیغام جو ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو دیا تھا وہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ بس عقیدت ان کے ہاں تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے توسط سے بیت اللہ کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلان کرو لوگوں میں تاکہ وہ حج کے لیے آئیں۔ وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر چلے آئیں گے، دور دراز رستوں سے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے روایات کے مطابق سب سے پہلے پیدا فرمائی۔ اب یہاں کی مقامی گورنمنٹ نے اس کے اندر سے ایک ٹنل گزارا ہے جو مینا کی طرف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں۔ مکہ کی زمین چونکہ زرعی نہیں تھی، لہٰذا وہاں پر تو کوئی پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی صنعت تھی، نہ ہی کوئی کارخانے کہ اس سے گزر بسر ہوتی۔ بس یہی لوگ جو حج کے لیے یا عمرہ کی غرض سے وہاں پر آتے ہوتے تھے۔
انہی لوگوں نے اپنے ساتھ جو سامان لایا ہوتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے، خرید و فروخت ہوتی، اس سے مقامی لوگوں کی بھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ یوسف ذو نواس کی حکومت ختم ہونے کے بعد یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس کے گورنر کا نام ابرہہ بن سبا بن اشرم، یہ مذہباً عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں جب اس نے دیکھا کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتلایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے جہاں پر ایک گھر تعمیر کیا گیا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ گھر جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے تعمیر کیا ہے۔ اب چونکہ یہ تھا نصرانی، اس کا مکہ سے تو تعلق تھا نہیں، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب مجھے اپنی سلطنت ملی، اپنی حکومت ملی، اپنی طاقت ملی، تو میں یہاں پر ایک ایسا کلیسا بناؤں گا کہ لوگ مکہ مکرمہ میں جانے کے بجائے یہیں پر اپنی عبادت کریں گے۔ لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنایا جو اتنا اونچا تھا کہ نیچے کھڑے ہو کر اس عبادت خانے کی بلندی پر نگاہ ڈالنا ممکن ہی نہیں تھا، اور ہیرے جواہرات سے اسے مرصع کیا۔ یمن میں جتنے لوگ تھے وہ اس سے نفرت کرنے لگے، ان کی خواہش تھی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں جائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اس نے یہ تعمیر مکمل کر لی تو بہت سارے لوگ جو مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے وہ وہیں پر رک گئے۔ اب مکہ مکرمہ والوں کا جو نظام زندگی تھا وہ بڑا بری طرح متاثر ہوا، لہذا تحقیق کے لیے اہل قریش نے بعض روایات کے مطابق بنو خزاعہ کا ایک شخص اور بعض روایات کے مطابق بنو کنانہ کا ایک شخص یمن کی طرف روانہ کیا، چونکہ ان کے پاس یہ رپورٹ موجود تھی کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک ایسا عبادت خانہ تعمیر کیا گیا جہاں پر لوگ اب عبادت کرتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں آتے۔ اب وہ شخص جب یہاں پر آیا، کچھ دن وہ رہا، اس نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور پھر اسے آگ لگا دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اتفاقاً آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا گھر مسمار ہو گیا۔ اب یہ خبر جب ابرہہ کو پہنچی، اس نے تحقیق کروائی تو اسے پتہ چلا کہ یہ اہل مکہ کی سازش ہے جس کی بدولت اس گھر کو جلایا گیا۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس کے اندر بیت اللہ کے خلاف جو بغض تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس عبادت خانے کی عقیدت میں انہوں نے اس گھر کو جلا دیا جو میں نے تعمیر کیا، لہٰذا میں اسے صفحہ ہستی سے ہی مٹاؤں گا۔ اس غرض سے اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جو عرب تھے راستے میں ذوالفر، انہوں نے مقابلہ کیا۔ جو یمن میں تھے وہ قبائل بھی اکٹھے ہوئے اور مقابلے میں آئے، لیکن وہ بھی بیچ میں ہی ختم ہو گئے۔ پھر یہ آگے نکلا تو راستے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خصم، اس کا سردار تھا نفیل بن حبیب۔ انہوں نے مقابلہ کیا مگر وہ بھی ٹک نہ سکے اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ طائف گئے، انہوں نے وہاں سے معاہدہ کر لیا کہ تم اگر ہمارے بتوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو ہم تمہیں ایک راہبر دیں گے جو یہاں مقامی راستوں میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ بالآخر یہ لوگ مکہ پہنچے اور وہاں پر جو اونٹ چر رہے تھے ان کو اپنے قبضے میں لیا، جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ ابرہہ کا ایک سفیر تھا حناطہ حمیری، اس نے مکہ مکرمہ والوں سے بات کی اور مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے بڑے سردار ہیں جو کعبہ کے متولی بھی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ ان سے بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے اونٹ واپس کر دو، باقی تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ حناطہ حمیری نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ چلیں، آپ ہمارے سردار سے بات کر لیں۔ حضرت عبد المطلب اس کے ہمراہ چلے گئے۔ وہ بڑی وجیح شخصیت کے مالک تھے، انتہائی خوبصورت اور قداور آدمی تھے۔ ابرہہ نے جب ان کو دیکھا تو اپنے شاہی تخت سے نیچے اترا اور ان کے ساتھ بیٹھا اور پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ ابرہہ نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد تو کعبہ گرانا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں کعبے کے لیے بات کرنے نہیں آیا، میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میرے دل میں تو آپ کی بڑی عزت تھی، میں سمجھا آپ اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ مذاکرات کریں گے، مگر آپ نے تو اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری گزر بسر کے لیے یہ اونٹ ہیں، اور جہاں تک کعبے کی حفاظت کا تعلق ہے تو کعبے کا رب بہت طاقتور ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، تو میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، اور کعبے کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اونٹ واپس کر دی، اور حضرت عبد المطلب جب واپس آئے
تو کعبہ شریف کو پکڑ کر خوب دعائیں مانگی۔ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قریش کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے کہا اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے، تم لوگ ایسا کرو کہ خواتین اور بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ابرہہ کا یہ لشکر 60,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 8 ہاتھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 ہاتھی شامل تھے۔ ان 12 ہاتھیوں میں سے ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور ہاتھیوں سے اس دور میں یہ لوگ وہی کام لیا کرتے تھے جو آج کل کے دور کے اندر افواج ٹینکوں سے کام لیتی ہیں۔ محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو بیٹھ گیا، اٹھنے سے انکار کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نفیل بن حبیب جو قبیلہ خصم کا سردار تھا اس نے اس ہاتھی کے کان میں کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر نہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اب ہاتھی کو واپس لاتے تو وہ چلتا، سیدھا چلاتے تو نہیں چلتا تھا، اٹھنے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہت کوشش کر لی، اس کو مارا بھی، کڑے بھی ڈالے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ پھر مجبور ہو کر اس کے ناک میں کڑا ڈال کر تیار کیا، کھینچا، وہ پھر بھی آگے نہیں گیا۔ باقی ہاتھی اٹھے اور ان لوگوں نے کعبہ کا رخ کیا۔ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جو بہت چھوٹے تھے اور سرخ رنگ کے ان کے پنجے تھے، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں ہوتی ہیں، اور وہ کنکریاں ایسی تھیں جو تر مٹی کو آگ پر پکانے سے تیار ہوتی ہیں، ایک چونچ میں اور ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں لے کر اڑتے ہوئے آتے اور گرا دیتے لشکر کے اوپر۔ جس کے سر پر لگتی اس کے اوپر سے داخل ہو کر بدن کو چیرتی ہوئی نیچے نکل جاتی، پورا جسم بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ گل کر سڑ کر گرتا رہا اور بالآخر وہ مر گیا۔ لشکر کے زیادہ تر افراد تو اسی حملے میں مارے گئے، اور جو باقی بچے ان کو طرح طرح کی جلدی بیماریوں نے آ لیا اور ان کی موت بھی بڑی عبرتناک تھی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال میں محض آپ کی ولادت سے 50 دن قبل وقوع پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو نہیں دیکھا، لیکن اگر واقعہ ایسا یقینی ہو کہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہو تو اس کے علم یقینی کو کبھی لفظ رویت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، جس طرح مستقبل میں ہونے والے واقعات جن کا وقوع یقینی ہو کہ ایسا ہونا ہے تو انہیں بھی ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو مکہ مکرمہ میں خود دیکھا، وہ آنکھوں سے نابینا اور پاؤں سے لنگڑے تھے اور اللہ کے عذاب کو بھگت رہے تھے، یہ اصحاب الفیل میں سے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو خاک میں نہیں ملا دیا اور ان پر مختلف قسم کے پرندے نہیں بھیجے؟ ابابیل صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے، پرندوں کے جھنڈ کو، ان کے گروپ کو، ان کے گروہ کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ پرندوں کی کوئی خاص قسم تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجی تھی۔ ایک خاص قسم کا پرندہ جسے ہم اپنی زبان میں ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ نہیں تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے ان پر پتھر کے کنکر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ انسان اگر مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پرندوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے۔ کتنی حقیر مخلوق ہے وہ کنکر جو اتنے چھوٹے، بعض روایات میں آتا ہے کہ مسور کے دانے جتنے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے چنے کے دانے جتنے تھے، وہ اوپر سے پڑتے اور پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا اور ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اور کھایا ہوا بھوسا کیسا ہوتا ہے؟ بالکل کارآمد نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور کے معدے کو جب خالی کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو بھوسا نکلتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ان کی حالت بالکل ایسی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری یقیناً مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے کہ دین حق کے اوپر ڈٹ جایا جائے۔ دین حق کے جتنے بھی اعمال انسان کے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کو صحیح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق سر انجام دیتا رہے، یہی دین حق کی مدد ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔